أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. 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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم. يا حي يا قيوم. 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 صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 26 روزے ہم نے مکمل کیے. آج کی رات 27ویں کی رات ہے. رمضان کی فیوز و برکات کے سمیٹ لینے کی رات. رمضان الکریم میں یہ رات چونکہ اس کو اجتماعیت کی فضیلت بھی حاصل ہے تو پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اس رات کو جاگتے ہیں, اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
اور اللہ کے سامنے اللہ کا ذکر پیش کرتے ہیں، قرآن پیش کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، مناجات پیش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اتنی سارے لوگوں کی دعاؤں کے سلے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ میاں یقیناً اللہ میاں ویسے بھی بہت پیار کرتے ہیں سب سے، اللہ میاں ویسے بھی رحمان و رحیم ہے، تو جب اتنے لوگوں کی مناجات اور یکسوئی اور تواتر دیکھتے ہوئے اللہ کا نظام اس بات کی طرف آ جاتا ہے کہ وہ سب کو نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ ایک کو بھی نوازتے ہیں تو وہ پوری دنیا میں اگر جو اللہ کی نوازش ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ سب اس سے نوازنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے اپنا کام کرنا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نوازے۔ بات پھر وہی کروں گا کہ میں بالکل وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی تھوڑی دیر بعد اپنے اسباق کرنے ہیں، جو آپ کو تلاوت کرنی ہے سورہ یاسین وغیرہ کی، اور اس کے بعد مختلف صورتیں ہیں، اس کے بعد پھر صلاۃ و تہجد ہے جو مخصوص آیات صورتوں کے ساتھ ہیں، کچھ ہم نے اپنے پیج پہ ڈال دی ہے، مراقبہ ہال ایبٹ کے پیج پہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو پھر میں نے بھی اپنے پیج سے بھی شیئر کر دی۔ تو وہ آج کا اجتماعی پروگرام ہے، وہ یوزفل ہے، مراقبہ ہال میں جب اجتماعی پروگرام ہوتے ہیں وہاں پہ اس میں چونکہ تربیت یافتہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو شبیداریوں خود انہوں نے کی ہوتی ہیں بہت زیادہ، پھر وہ لوگ شبیداریاں کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، تھوڑا سا ان کو ذکر اذکار کا پتا ہو، تھوڑا بہت قرات کا پتا ہو، تو آپ تو ترتیب کا پتا ہوتا ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں، تو اس ترتیب کی وجہ سے وہ سب کو انجام دیتے ہیں۔ اس اجتماعیت کی وجہ سے ہر سال کئی ہزار بندے مستفید ہوتے ہیں۔ وہ استفادہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ذہنی سکون کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، قلبی سکون کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، قلبی خوشی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ایک لمحے کا احساس کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اللہ ہے یا فرشتے ہیں، اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعائیں جو آپ نے اپنے مال اور اسباب کے لیے مانگی وہ پوری ہو جائیں۔ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی خاندان کی، خاص طور پہ آپ کے بال بچوں کے لیے خیر والا معاملہ ہو جائے۔ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ بیماروں کی بیماریاں دور ہو جائیں، بچوں کی شادیاں کا سبب بن جائے، جیسا اللہ چاہے۔ ویسے جو اس شب میں جو یہ شب ہے اس کی وجہ سے قدر والی رات ہے، اس کا جو ٹارگیٹ ہونا چاہیے ہم سب کا وہ ہے تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح الامین اترتے ہیں، ہمارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے، ہماری خواہش بھی اسی پہ ہونی چاہیے، توجہ بھی یقیناً ہماری اسی پہ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس پہ توجہ رکھتے ہیں اور رکھتے ہیں ہم لوگ، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہلکا سا بھی 1% کا بھی آدھا حصہ بھی اس کا احساس بھی ہو جائے تو وہ معاملہ خیر کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی طرف توجہ رکھیں، اور آخر میں جب دعا کریں گے نا فجر کی نماز کے بعد، اس میں اپنی ساری دعائیں رکھیں، اس سے پہلے بیچ میں دعائیں شوائیں بھی اپنی ضروریات بیچ میں نہ لائیں۔ یقیناً اگر آپ، میں نے جیسے کہا کہ بڑی دعا، وہ جو مثال دی تھی ایک ہارون رشید والی، اگر آپ نے ہارون رشید کی کنیز کی طرح سمجھداری دکھائی، مملکت کی چیزوں کو بجائے براہ راست مملکت کے مالک خالق کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، وہ آپ کو مل گیا، اس سے ٹچ ہو گیا، اس سے رابطہ ہو گیا، یا اس کے لیے کوشش بھی کر لی، تو انشاءاللہ وہ ساری مملکت کی اشیاء تو آپ کی ہی ہوں گی۔ تو بالکل پرسکون رہیں، جلد بازی نہیں کرنی ہے، پرسکون ہو کے کوئی چیک نہیں کرنا اپنے آپ کو۔ اپنے کل پیر فضیل نے بہت اچھے وقت بر وقت بیان کر دیا، اپنے آپ کو ان چیزوں میں نہیں ڈالنا کہ مجھے کوئی نظر آیا نہیں آیا، میری کوئی بڑھوتری یا ترقی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، یا مجھے فیض ملا نہیں ملا، یا میری شب قدر پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو آپ نے یا میں نے کیسے بتا، وہ اللہ نے بتا۔ یہ جتنی ترتیب ہے ہماری مشاہدات کو شارپ کرنے کی ہے، کہ جتنی آپ کی مشاہدے کو دیکھنے کی صلاحیت شارپ ہوتی جائے گی، جتنی آپ کی توجہ بڑھتی جائے گی، آپ کے مشاہدے سے مراد یہ مناظر میں بھی آنا شروع ہوگی، آپ کو منظر میں بھی دکھنا شروع ہوگی۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، مجھے یقیناً آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے میرے پیر و مرشد کو، خصوصاً ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے دادا مرشد جو ہیں حضور قلندر بابا جی، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جن کی صدقے آج ساری دنیا میں سلسلہ زیمیہ کے دوست احباب جمع ہیں، متفق ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی کوششیں اسباق وغیرہ کر رہے ہیں، اور جو لوگ نہیں بیٹھ سکتے تو اپنے طور پہ کوشش کریں، ہم بھی ان میں سے ہی ہیں جو اپنی، جو ہمارے ذمہ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے
ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. ہم نے اپنی کوشش کی آپ کو ایک نقطۂ واحد پہ مرکوز رکھنے کی، اور وہ نقطہ واحد تھا اللہ کا عرفان اور اللہ کا مل جانا. روزے کی جزا میں خود ہوں، اس کے اوپر آپ کو مرکوز رکھنا تھا. انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم خاصے کامیاب رہے ہیں. ہم نے اپنا کام کیا، اللہ بھی اپنا کام کرے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آج کی رات بالکل بالیقین فیض بھی ہوگا، کرم بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. اس کا انداز ویسا ہوگا جیسے اللہ چاہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کا روزہ آپ 27واں رکھیں گے جب، تو افطار کے بعد آپ کی کیفیات تھوڑی سی تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ہوتے ہوتے جب آپ 29ویں روزے کے قریب ہوں گے آپ کو اس میں احساس ہوگا کہ 27ویں تک آپ کے ساتھ کیا ہوا. آپ نے رمضان کیسا گزارا، کیسا گزرا، کیسا اس نے پیار کیا آپ کے ساتھ رمضان نے، اور آپ نے رمضان کے ساتھ کتنا پیار کیا. تو وہ احساس آپ کو بتائے گا کہ اللہ نے آپ کی طرف کتنی توجہ دی. ٹھیک ہے تو بالکل انشاءاللہ یقین کے ساتھ جائیے، یقین کے ساتھ ہی آپ ابھی تک یہاں تک آئے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ یقین کے ساتھ ہی جائیں. 27 کو بھی پورا کریں، 29 کو بھی آپ نے اپنے معمولات پورے کرنے. ٹھیک ہے تو بس ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. کچھ خاص بات پوچھنے والی ہے تو بالکل پوچھتے، میں حاضر ہوں. کوئی گفتگو کرنا چاہے تو میں حاضر. جی کوئی ہے گفتگو آج؟ کوئی سوال، کوئی خیال، کچھ بھی رکھنا چاہیں. میری آواز پتہ نہیں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، آج تھوڑا نیٹ ورک کا بھی جی سر آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ریاض الرحمان ایبٹ آباد سے سر. جی ریاض بھائی. سر جی بس ابھی ایک چھوٹا سا ذہن میں خیال آیا، بس اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شب قدر، کتاب المبین اور والروح، آج کی رات میں کیا کوآرڈینیشن ہوتی ہے سر اس چیز کی؟ شب قدر، کتاب المبین اور والروح. دیکھیے کتاب المبین تو ہوگی روشن کتاب. روشن کتاب سے آپ کیا مراد لیں گے؟ کائنات لیں گے. میں تو کائنات دیتا ہوں کہ ایک تو کتاب ہوگی تحریر شدہ نا، یہ جو جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں، اور اس کی جو واضح آیات اللہ میں بار بار کہتے ہیں نا، وہ روشن کتاب کون سی ہے؟ وہ یہ کائنات. ٹھیک ہے اور بالکل یہیں سے فرشتے آتے جاتے ہیں، اور روح روح کے اندر یہ موجود ہے، یہ کتاب المبین، وہ جو بڑی روح ہے جس کی طرف متوجہ ہونا ہے اور جہاں سے آپ نے روح الامین میں اترنا ہے نا. ایک تو یہ چیز ہے، اور تیسرا آپ نے کس کو جوڑا تھا اور اللہ کو کہا تھا؟ کس کا کہا تھا آپ نے؟ سر شب قدر، روح الامین، روح اور شب کتاب قدر المبین. تو یہ ہو گیا نا کہ اب آپ اسی کی تلاش میں ہیں، اسی کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ بالکل آپ ظاہر کتاب المبین کے اندر ہی سب کچھ ہے نا، تو اس کے اندر تحریر ہے، اس کا مظاہرہ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے تو یہ مظاہرہ ہے کتاب المبین، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بس یہ کچھ ہے. تو اس میں تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں بلکہ. ٹھیک ہے تو روح سے مراد جو ہے نا، وہ روح ہے جس کے اندر سب کچھ ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کتاب المبین کے اندر روح ہے، یا روح کے اندر کتاب المبین ہے. ٹھیک ہے اور آج کی رات چونکہ کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ، تو وہ ذرا خود بخود ہم وہاں داخل ہو جاتے ہیں، اور جب تک ہم داخل رہتے ہیں خیر کے ساتھ رہتے ہیں. وہاں ملائکہ کو دیکھتے ہیں، روح الامین کو دیکھتے ہیں نا. ابا جی نے جو فرمایا ہے وہ تو مصافحہ کرتے ہیں، جبریل امین سے بھی مصافحہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جن کو کامیابی ملتی ہے. تو اس طریقے سے یہ رات ہے، اور رات سے مراد یہ وہ ایکسٹریم پوائنٹ ہے. یہ کوئی اکیلی رات تو نہیں ہے، یہ تو رمضان کے پہلے دن سے شروع ہوا ہے معاملہ. یہ ہماری رات ہے، یہ ہماری لائل ہے، یہ ہمارے لاشعور کا حواس ہے، یہ ہمارے لاشعور کا درجہ ہے 27واں. ہم کیا لگتا
ہم اپنے لاشعور کے 27ویں درجے پہ کھڑے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ، جس لاشعور کی کوشش کیا ہے لیلۃ القدر میں جانے کی. تو لیلۃ القدر کے لیے ہم نے 27 اسٹرائک کر لی آج. عموماً جو ہے نا 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اسٹرائک پہ کامیابی ہوتی ہے، یوں کہہ لیں، یا 29ویں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جن جن کو کامیابی ہو رہی ہے وہ بھی، اور جن کو ابھی کامیابی ہونی ہے وہ بھی، وہ سب ایک ہی جگہ پہ ہے. کچھ اتنا آگے کچھ اتنا نیچے، بس اتنا فرق. ٹھیک ہے، تو بالکل ان کا تعلق ہے آپس میں، اور بس مکمل یکسوئی دکھائیں جی، مکمل یکسو رہیں اور خوش ہوں. خوش ہو کے دعا ختم کریں. آخری مراقبہ جب کریں گے آپ صبح کا، فجر کی نماز کے بعد نیلی روشنی کا ہے وہ کریں، فل اس کو انجوائے کریں. اسی میں آپ کو کیفیات بھی بنتی ہیں. اور جو اس سے پہلے کا مراقبہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، جب محفل کی کلوز ہوگا تو وہ بھی کریں. دلچسپی تھکاوٹ کے ساتھ نہیں کرنا، بالکل فریش ہو کے. میرا مشورہ ہے فریش وضو کر کے پھر بیٹھ کے کریں. اگر فریش ہے ٹھیک ہے، بس فریش رہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد فجر پر افطار سحری کھائیں گے، اس کے بعد افطاری کریں گے، اپنا فجر پڑھیں گے، اور فجر کے بعد آپ مراقبہ کریں گے. انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، بہت کچھ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل اس کا کنیکشن اس کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی اور کچھ؟ کچھ 27ویں کی نا اثرات شروع ہوئے ہیں سب کے اوپر نا. شعور جو ہے نا ایسے ہوا ہے، آدھا شعور میں ہم سب آدھا لاشعور میں ہے نا. ایک اپنی کہ اس کا ایک لطافت ہے، اپنی کیفیت ہے، اپنا ایک اس کا ایک مزہ ہے. اور سبھی لوگ ہلکے ہلکے ماٹھے ماٹھے ہوئے ہیں. بظاہر ان کو لگ رہا ہو کہ میں ڈھیلا ڈھالا ہے، ہم لوگ ڈھیلے ڈھالے ہوئے ہیں یا سست نہ. دماغ ہمارا بڑا زبردست جا رہا ہے. تو یہ بھی اسی کیفیت کا نام ہے انشاءاللہ. یقیناً آپ لوگوں کے قرآن ختم ہو چکے ہوں گے، جو قرآن خوانی کر رہے تھے، جو قرأت وغیرہ کر رہے تھے، ان کے قرآن بھی ختم ہوئے ہوں گے. ان کے لیے بھی، ان کو بھی مبارکباد، اور ان سے بھی دعاؤں کی درخواست. سب کے لیے دعا کریں. اور بس یہ ہے کہ اس میں یہ اپنے آپ کے ساتھ عزم کریں کہ یہ خالی قرآنی، یہ نا رمضانی قرآن کا سلسلہ نہ ہو، بس روز کی عادت ڈالیں. ہمیں جو بتایا گیا تھا تو ہم تو پھر مغرب کی بات کی، ہماری روٹین ہوتی تھی طالب علم کی حیثیت سے ترجمے کے ساتھ. اب میرا کلینک کا ٹائم بھی ہوتا تھا تو میں اس کو اس ٹائم پہ بند کر دیتا تھا، بیٹھتا تھا آرام سے سکون سے اپنا کام پورا کر کے، پھر مریض جو ہوتے تھے پھر دیکھنا شروع کر دیتا تھا. تو شروع میں لگتا تھا کہ اس کو مینج کرنا مشکل، لیکن بالکل بہت آرام سے مینج ہوتا ہے. آپ جب کچھ کرنے لگ جاتے ہیں تو پوری کائنات آپ کا ساتھ دینے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ اللہ خوش رکھے. مریضوں کو بھی تعاون کرنے کی عادت پڑ گئی. ان کو بھی پتا تھا ٹھیک ہے جی کچھ دیر کے لیے وقفہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے نا کہ رات کے وقت مطلب شام کے بعد جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، تو میرا ماننا یہ ہے، میرا جو تجربہ رہا، میرا ایکسپیرینس رہا کہ زیادہ یکسوئی ہوتی ہے، زیادہ سمجھ میں آتا ہے. عموماً اچھے جو ادارے ہیں نا حفظ کروانے کے، وہ مغرب کی بات کرواتے ہیں. صبح بھی بلاتے ہیں کہ وہ صبح بھی پڑھواتے ہیں. اس میں قرأت، صبح کے لیے قرأت ورت زیادہ اچھی ثابت ہوتی ہے میرا ماننا ہے. اس میں آکسیجن کا لیول اچھا ہوتا ہے، اور انرجی زیادہ ہوتی ہے، بندہ بھی فریش ہوتا ہے. کیونکہ اس میں انرجی بہت بڑھنا ہوتی ہے. لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے سیکھنے میں نا، قرأت کو سیکھنے میں بہت انرجی چلتی ہے. پھر یاد کرنا، اس کو پڑھائی ہے، اس کو یاد کرنا، تو موٹا موٹا وہ یاد کر لیتے ہیں. لیکن مین جو ہے نا وہ مغرب کے بعد، اس میں جو ہے نا اگر آپ دیکھیں گے دورہ حدیث وغیرہ ٹائپ کی بھی چیزیں جو ہے نا، وہ جو مغرب کے بعد کی نا ان کا اپنا مزہ ہے. اس پہ جو لوگوں کو عادت ہے ان کو پتا ہے کہ مغرب کے بعد جی دورہ حدیث ہے جی. جب کوئی بھی درس ہے، ٹھیک ہے، یا ہمارے یہاں جو محفلیں ہوتی تھیں مراقبے کے حوالے سے، محفل مراقبہ جب ہم کراچی میں ناظم آباد میں ہوتے تھے تو ذرا شہر تھا، نارتھ ناظم آباد میں بھی تھے. جب بھی شہر میں تھے چونکہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، تو سب مغرب کے بعد ہوتی تھی. تو آج تک مجھے یاد ہے کیا اس کا مزہ تھا، کیا اس کی گرفت تھی. اچھا، ابھی بھی مزہ ہے. اب جو ہے وہ چونکہ شہر سے باہر ہوا تو پھر کثیر تعداد لوگوں کی ان کا آنا جانا ہوتا تھا، تو پھر وہ جمعے کے ساتھ رکھ دیا کہ چلو جمعہ بھی پڑھیں گے تو ساتھ ہی مراقبے سے بھی فارغ ہو گئے. تو شام کا تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ آج تو ہے بھی رات، ہے نا. تو جب آپ
عام دنوں میں بھی آپ شام کو یا رات کو قرآن پڑھنا پڑھ کے دیکھیے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تجربہ کر کے دیکھیے گا. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا آپ کو بالکل مختلف فیلنگ آ رہی ہے. آپ کو بالکل یاداشت بھی اچھی کام کر رہی ہے، دماغ بھی زیادہ چل رہا ہے، آپ کا اپنا ذہن بھی کام کرے گا. ٹھیک ہے. تو رات کے اندر قرآن کا پڑھنا جو ہے نا، وہ سورہ مزمل میں بھی اللہ نے یہ اشارہ دیا کہ رات کو اٹھ کے قرآن کا پڑھنا وہ بالکل ایسا ترتیب دیتا ہے نا، وہ اس کا نا آپ کی روح کے ساتھ کچھ نہ کچھ کنیکشن بنا ہوا. ٹھیک ہے. تو آج کی رات بھی آپ کا کنیکشن ویسے بھی بنا ہوا ہوتا ہے، رات کی وجہ سے بھی. آج تو ہے ہی لیلۃ القدر، انشاءاللہ اللہ میاں بہت اچھا سب پورا کرے گا معاملہ. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے؟ اور آپ کی بھی مستقل مزاجی کو اسلام بھائی، تھوڑی سی شاباش مجھے بھی ملنی چاہیے، لیکن آپ لوگوں کو بھی دیکھو 27 رمضان ہم نے گزار لی صاحب ہے نا، 26 آج کے ہو گئے، 27ویں کی رات آ گئی الحمدللہ. بس 2-4 دن اور رہ گئے انشاءاللہ. اس کے بعد کی ترتیب بھی کچھ بنائیں گے، کوئی نشست نا، جو جیسے ہماری وہ جمعہ والی جو ہوتی ہے، آپ تو خیر اتوار والی ہوگی، تو اتوار محفل کو ہم اس کو آن لائن کر دیں گے، اس طرح کا کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کچھ بات کرنا چاہیں؟ ارے کوئی بھی بات کر لو، ہم اپنے حساب سے کچھ تھوڑا ٹائم پورا کر لیتے ہیں نا. تو آج میں بھی مصروفیت ٹائپ کی ہی چل رہی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنا وقت پورا کر لیں، ہم اپنا ٹائم کسی طریقے سے پورا کر لیں نا. زیادہ دوست ہمارے تو آپ آج محفل میں مصروف ہوں گے، ظاہر یا موجود ہی نہیں ہوں گے میرے خیال میں، یہ پتہ نہیں. پھر بھی کافی لوگ آئے ہوئے ہیں نہیں موجود ماشاء ہے اللہ. سر، آج کافی سارے آج بھی موجود ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا مجھے پہلے بتاتے ہیں تو میں آپ کو پورا ذکر ہی کرا دیتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. قاضی اجاز ہوں سر، پشاور سے. سر ماشاء اللہ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر. آپ ٹھیک ہیں؟ شکر دعائیں. اچھا سر، ذہن میں ایک چھوٹا سا سوال آ رہا ہے، اگر اجازت دیں تو. جی حکم. سر آپ نے جو ابھی سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، تو اس کی ابتدائی آیات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ تو لیلۃ القدر کے جو اس کی انعامات ہیں یا اس میں جو کچھ ہے، آپ تو اس کا ادراک بھی، یعنی علم کا جو سب سے چھوٹا درجہ ہے وہ ادراک ہے، کہ جی تم تو اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے. تو یہ صدیوں سے ہمارے جو بزرگ لوگ اس کی جو تعلیمات بھی دے رہے ہیں، اور اس کی کہ جی یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ نہیں ہے، تو یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں تم تو اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے؟ تو یہ کیا معاملہ ہے سر؟ بالکل بہت اچھا سوال آپ نے کیا. وما ادراک تک کا جو معاملہ ہے نا، ادراک سے نیچے جو شروع ہوتا ہے نا، وہ ہے وہم. خیال کی ابتدائی حالت ہے نا، وہم، خیال، پھر ادراک، پھر علم، پھر عمل، پھر نتیجہ ہے نا، پھر حرکت، پھر عمل، پھر نتیجہ. تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ بھی انسان کے لیے ہے نا وہم. وہم وہ والا وہم نہیں کہ یہ بندہ بڑا وہمی ہو گیا نا، مطلب خیال کی ایسی حالت جو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، نظر نہیں آتی لیکن اندر اتر رہی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ نے خود فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. انہوں نے کیسے میں نے نازل کیا قدر والی حواس میں، قدر والی رات میں، یوں کہہ لیتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا؟ اب لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی کہ ہم نے اسے نازل کیا، وہ بھی سٹاپ ہو گئی. ٹھیک ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ابھی اس کی خود تعریف کر تو رہے اللہ میاں. لیلۃ القدر میں حواس کی اسپیڈ جو ہے وہ آپ کی بڑھ جائے گی، یا ہم کہیں گے کہ اس کی جو خاصیت ہے وہ 1000 راتوں سے زیادہ ہو جائے گی. تو ایک رات کی کیا خاصیت ہے یہ بتائیں گے؟ اس پہ غور کریں گے نا. خاصیت یہ ہوتی ہے رات میں یکسوئی زیادہ ہوتی ہے، تو ہم یوں کہہ لیتے ہیں وہ یکسوئی زیادہ ہوتی ہے، لا شعور کی طرف آدمی زیادہ جاتا ہے، مادی حرکات کم ہوتی ہیں، دن کی طرح زیادہ زور زبردستی کھانا پکانا یہ وہ کوئی لانجا نہیں ہے.
اس میں کیا ہے, رات میں مادی جسم کی حرکات کم ہو جاتی ہیں اور روحانی جسم کی حرکات زیادہ ہو جاتی ہیں, جس میں آپ کی سوچ, گفتگو, کچھ بھی مراقبہ, مشقیں, اذکار, ذکر, عبادات, وہ اس کے بعد جب آپ سو جاتے ہیں تو پھر خواب ہے نا, یہ تو کامن پریکٹس ہے نا سب کی. تو اللہ نے کہا کہ یہ والی جو خاصیات ہے نا, اگر ہم اس کو اسی طرح سمجھ لیں تو انہوں نے کہا ایک رات کی کتنی اسپیڈ ہوتی ہے, کیا کچھ کرتے ہیں, کیا کچھ محسوس کرتے ہیں, کیا کچھ دیکھتے ہیں, اس کو آپ 1000 سے بھی زیادہ, یہ نہیں کہ خالی 1000, 1000 سے بھی زیادہ, کتنا زیادہ اس کی کوئی لمٹ نہیں, وہ خاصیت کیفیت بڑھ جاتی ہے. اس سے کیا ہوگا, جب آپ کی وہ خاصیت بڑھ جائے گی تو میں نے ابھی کہا ادراک سے پیچھے کی جو حالت ہے نا, وہم, خیال, آپ اس کو پڑھنے کی پوزیشن میں چلے جائیں گے جب آپ کی اسپیڈ بڑھ جائے گی. سمجھ رہے ہیں, جس کو آپ نازل کر رہے ہیں, اب اللہ نازل کر رہا ہے اس کو, کس کو, اب میں اس کی طرف جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, جس چیز کو نازل کر رہا ہے اس کا بتا دیا اللہ نے کہ جس کو میں, اس کو ہم نازل کرتے ہیں لیلۃ القدر میں. اب جس کو آپ نے نازل کیا نا, اس کے لیے 60,000 گنا کی اسپیڈ چاہیے اب, یا 1000 راتوں والی اسپیڈ چاہیے, خیالات اور خواب کی صلاحیت, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب جیسے ہی آپ ٹچ کریں گے اس کو جس کے لیے اللہ نے کہا کہ انا انزلنا, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, تنزل الملائکۃ والروح, جب آپ وہاں تک ٹچ کر جائیں گے, اس حواس تک ٹچ کر جائیں گے جہاں پہ وہ نازل ہو رہا ہے, وہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی, اب آپ قرآن کہیں ہیں جو بھی کہیں ہمیں نہیں پتا, اللہ نے کہا انا انزلنا, اسے ہم نے نازل کیا. اب جو بھی وہ نازل کر رہا ہے تو وہ جس حواس میں ہے اس حواس کے ساتھ ہماری ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے, یہ 20 25 27 دنوں کے روزوں سے, ٹھیک ہے, روزہ اور یہ روٹین سے آہستہ 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 ہماری اسپیڈ جو ہے وہ تیز ہوتے ہوتے اتنی ہوئی تھی ہم خیالات, ہلکے ہلکے خیالات کوئی پڑھنے ہی قابل, تو ہم اب ادراک سے پیچھے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو پوری گفتگو اس پہ ہم نے بھی پہلے بھی کی ہوئی تھی بھائی, علم, عمل, حرکت, نتیجہ, اس ٹائپ کا کوئی وہ بنا ہوا ہوگا, پچھلی ویڈیوز میں دیکھ لیجیے گا, میری پرانی ویڈیوز میں, کہ بھائی خیال سے پہلے وہم آیا, وہ آپ کا خیال بنا نا وہم, اس نے کچھ خلش پیدا کی جس کے ذہن متوجہ ہوا تو اس نے کہا جی کچھ چیز آئی ہے, وہ اطلاع ہے, ابتدائی اطلاع, ٹھیک ہے. جب آپ مڑے اس طرح تو خیال ایک دکھنے والی چیز محسوس ہوا, اس کا پھر علم بنا کہ اچھا اس کو میں ایسے کر لوں, ایسے کر لوں, اس کے اوپر آپ نے حرکت کی جو بھی اس کے مطابق کرنی تھی, تو یہ دونوں علم اور حرکت مل کے وہ عمل کرایا, ٹھیک ہے. عمل بن کے کیا ہوا, اس کا نتیجہ آنا شروع ہو گیا. آج کی رات میں بھی بالکل اسی طریقے سے, اب تک ہم نے جو کچھ کیا وہ پہلے اس کو اطلاعات ہمیں آ رہی تھی کہ ایسا ہوگا, ایسا ہوتا ہے, اللہ نے کہا ادراک سے پچھلی حالت میں آپ کے دماغ میں ڈال دیا ایسا ہوگا. اب آپ کو خیال آ رہا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے خیال آ رہا ہے کہ اللہ میری طرف متوجہ ہے, میں نے خیال پیدا کرنا ہے کہ میں مراقبہ کر رہا ہوں, میں خیال کر رہا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب خیال ہم خود بخود ہم اس کو پاور دے رہے ہیں, ہوتے 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 آخری اشرا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارے اندر اتنی پریکٹس ہو چکی ہے کہ جب اگر پوری یکسوئی ہم لگائیں گے اللہ کی طرف تو ہمیں وہ اترتا ہوا نظر آئے گا, وہ اتر چکا ہے وہ ہمارے اندر, اب ہم اس کو دیکھ سکیں گے. جب ہم دیکھتے ہیں تو جہاں بہت ساری چیزیں دیکھیں گے, ہم بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم مرے ہوئے لوگوں کی روحیں دیکھیں, ہو سکتا ہے آنے والے لوگوں کو دیکھیں ہم, یہ میرے تجربے میں تو رہا ہے, ہم نے آنے والے لوگوں کو بھی دیکھا اور پھر ہوا ہم نے ان کو دیکھا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ روح الامین کو دیکھیں, ملائکہ کو اترتے ہوئے دیکھیں, اور ہمارے پیر و مرشد کی زبان میں وہی انسان سے مسافہ بھی ملا کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو کچھ اترتا ہے, جو کچھ ہوگا, اگر ہم اس کی وضاحت نہیں کریں گے تو پھر یہ آیت سسپینڈ کرنی پڑ جائے گی ہمیں, ہمارے لیے سسپینڈ ہو جائے گی, سب پڑھنے کے لیے پڑھیں گے, ہم سمجھنے کے لیے ہم ذہن کو خود ہی لاک کر لیں گے کہ جی ہمارا ہی ہمارے بس سے باہر ہے. تو یہ تو بہت ساری قرآن کی آیتیں ہم نے اپنے لیے سسپینڈ کی ہوئی, سیلف سسپینڈڈ, تو پھر آگے کیسے چلیں گے, کیسے مستفید ہوں گے, یہ چیز ہے, ٹھیک ہے. تو ان بزرگوں نے جو چیزیں بتائیں اپنے تجربات کی روشنی میں بتائیں اور بہت صحیح بتائیں, اس وقت کے معاشرے کے حساب سے بتائیں, بہت صحیح بتائیں, اس وقت کی ذہنی سکت کے حساب سے بتائیں, بالکل صحیح بتائیں. تو آج کا ذرا ڈیجیٹل دور آ گیا ہے, اب اور آسان ہو گیا. ابھی ہم بیٹھے بیٹھے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ناسا اس ٹائم پہ کیا کر رہا ہے, ویب جو گئی ہے نا, جیم ویب, وہ ایسی ایسی پکچر بھیج رہی ہے کہ آپ کی سوچ ہے نا,
ہم کہہ سکتے ہیں بلیک ہول میں اب یہ کچھ ہو رہا ہے، دیکھا تو وہ بھی نہیں تھا پہلے، لیکن اس کو جس طرح بزرگوں نے بیان کیا تو شاباش تو دینی پڑے گی نا. جیمز ویب سے پہلے کے حالات میں یہیں سے بیٹھے بیٹھے انہوں نے کچھ دیکھا تو تھا نا، انہوں نے بتایا کہ بھئی یہاں سے راستہ ہے کہیں جانے کا، اور یہ جو بھی بتایا. تو اب وہ بلیک ہول کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، اب وہ مختلف کائنات کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں. تو آج کے حساب سے جب ہم آج کے حساب سے جب اس کو بیان کریں گے، ہمارے بچے بیان کریں گے، تو وہ اس کے آگے آئندہ آنے والی نسلیں شاید ہو سکتے ہیں بولیں کہ یہ کون سی مثال ہوئی یار. ٹھیک ہے، تو میرا خیال میں آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے اس موضوع پہ. جی سر بہت شکریہ. اسی حوالے سے ایک اور سر ذہن میں ایک چیز آتی ہے، وہ حل نہیں ہو رہی. ليلۃ القدر یہ جو رمضان کی آخری طاق راتوں میں ہے اور مشہور بھی ہے. میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی بالکل کم آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے. جی یہ ليلۃ القدر ہے سر، یہ قرآن میں جو جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بڑی مشہور ہے اور ساری دنیا میں اس کو منایا جاتا ہے اور اس میں عبادات کی جاتی ہیں. پھر سر قرآن میں ایک اور رات کا بھی ذکر ہے، شاید یہی ہے یا کوئی اور ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں، جس ليلۃ کو المبارکہ. ليلۃ المبارکہ. اور سر پھر سورہ فجر میں ایک رات کا ذکر ہے، والفجر واللیال عشر، صبح اور 10 راتیں. وہ 10 راتیں کون سی ہیں سر؟ وہ بھی یہی ہیں یا کوئی اور ہیں؟ نہیں عموماً میں نے یہ دیکھا قرآن ایک بات کو بلا وجہ ریپیٹ نہیں کرتا، بار بار ریپیٹ نہیں کرے گا. اس مرتبہ اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، اگلی مرتبہ کے لیے بات کا مطلب کچھ اور ہوگا. تو ليلۃ جو 10 راتیں ہیں وہ عموماً کہتے ہیں وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے گزاری. ٹھیک ہے، وہ ہے نا کہ وہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کے اوپر 10 راتوں میں اگر اس کو بڑھا کے وہ 30 پہ کر دی ہے نا، وہ اس ٹائپ کا کچھ معاملہ تھا. بہرحال وہ بھی لاشعور کی ہی حالت تھی. اس کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب وہاں گئے تو خالی رات کا ذکر آتا ہے، لیل کا ذکر آتا ہے نا، کہ وادی سینا میں جب وہ چلے گئے تو انہوں نے 10 راتیں، پھر اللہ نے کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا نا بڑھا کے، تو اللہ نے یہ وعدہ بڑھا کے یہ پورا کیا تو کہتے ہیں وہ پورا 30 راتیں بن گئی. دن کہاں ہے؟ دن تو کا ذکر ہی نہیں، خالی لیل لیل آ رہا ہے. تو اس بات پہ جو اولیاء اللہ اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ جو لائل سے مراد ہے وہ ہے لاشعور، لاشعوری حواس، اس کے درجے. ٹھیک ہے، تو وہ لاشعوری حواس جو 10 راتوں کے برابر ہے، مطلب وہ 10 راتیں ہیں. یہ ہے ایک رات، اس کا درجہ کتنا ہے یہ نہیں پتا، اس کی سپیڈ کتنی ہے ابھی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ 10 راتیں الگ الگ. یہ ایک رات تھی نا جس کا اینڈ ليلۃ القدر ہے جو 1000 سے زیادہ ہے، تو یہ اس طرح کی 10 راتوں کے بارے میں بتایا گا. ٹھیک ہے، اسی طرح ليلۃ المبارکہ کے بارے میں بھی ہے، لیکن آج کا موضوع ہمارا وہ ہے نہیں، ہم کنفیوز ہو جائیں گے اس میں، ہم لیل میں نہ پھنسے ہیں. تو لیل کو ٹھیک ہے سر. خالی ہم لیل کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ لیل سے مراد ہے آپ کا لاشعور. لاشعور کیا ہے؟ آپ بیک وقت 2 حالتوں میں زندہ ہیں، ہم ٹھیک ہے 2 سر. زندگیاں گزارتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی سادے سر. سے لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے میں بیک وقت یہ بول بھی رہا ہوں اور میں سوچ بھی رہا ہوں، میں یہاں پر بھی ٹھیک ہو زندہ گیا ہوں، خیال میں بھی زندہ ہوں. تو بس یہ جو دوہری زندگی ہے نا، ایک شعور ہے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ شعور ہے، جو پیچھے ہے وہ لاشعور ہے. ٹھیک ہے سر. That's it. تو یہ لیل ہے. تو آج بھی ٹھیک ہے ہمارے جو پیچھے ہے نا، ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ 27ویں میں ہیں، میں ترکی میں بیٹھا ہوا ہوں استنبول میں، آپ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دوست کراچی میں، کچھ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ احمدآباد میں بھی ہے نا، کچھ پشاور میں. یہ ان کا ظاہر بیٹھا ہوا ہے، اندر سے وہ لیل کے حواس میں ہے، لیل میں ہے، اور لیل کے اندر تھوڑی دیر میں وہ انشاءاللہ قدر والے حواس میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ میری جو میں نے جو ازیوم کیا اب تک وہ یہ ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے آسان ہے، اس لیے میں اس کو اتنا رکھتا ہوں، زیادہ ٹیکنیکل اس میں جاتا ہی نہیں، ڈیٹیل ٹھیک میں ہو نہیں گیا جاتا سر. ابھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ غازی صاحب. تھینک یو سر. تھینک یو. تھینک یو آپ کا شکریہ. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ فیس بک پہ زرتاب حق صاحب کا ایک سوال ہے، جی جی ذکر و اذکار کرتے وقت کیا تصور قائم ہونا چاہیے؟ مثلاً یا حیو یا قیوم کے ورد، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد وغیرہ کرتے ہوئے کیا تصور قائم ہونا چاہیے؟ ہاں دیکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں جب ذکر شروع کرواتے ہیں نا، عموماً ہم کیا کہتے ہیں کہ سب لوگ یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کے سامنے موجود ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کا ذکر پیش کریں.
ایک تو آپ نے یہ ذکر کے در سے پہلے، کوئی بھی ذکر کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے سامنے موجود ہیں، اللہ کا ذکر پیش کر رہے ہیں. اچھا، چونکہ اس کے اندر اب ہمیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا پورے معنی تو ہمیں نہیں پتا، خالی معنی نہیں پتا ہے نا، تھوڑے بہت. اس کے اندر ہم کو منظر کشی کیا کر رہے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی جتنا پتا اتنا تو منظر پھیلانا پڑے گا ہمیں. اللہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے نا. تو اب ہمیں جتنا پتا ہم اس کی مہربانی کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی توجہ شفقت کو محسوس کرتے ہوئے، اللہ کو بحیثیت ذات محسوس کرتے ہوئے جب ہم ذکر شروع کرتے ہیں یا اللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ. اب ہم کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب ذکر شروع ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ذکر کی آواز سے ماورا ہو جاتے ہیں. یہ کوئی ذکر قرت تو ہے نہیں، نہ اس میں آواز کا کوئی چکر ہے، نہ دیکھیں تھوڑی دیر میں جا کر ذکر سب کے ایک جیسے ہو جاتا ہے اگر وہ ذکر کرتے رہیں، ہے نا. تو ذکر جو ہے وہ اب کیفیت کا نام بن جاتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے اللہ کے سامنے موجود ہے یا اللہ، تو وہ کہتا ہے تو اس کے ساتھ ساؤنڈ میں وائبریشن شروع ہوتی ہے، تو اس کو اللہ کی ذات کے سامنے لے جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ وہ رحمان ہے، اس کے اوپر سے رحمان کی رحم کی برسات ہو رہی ہے. یا رحیم، رحمتیں برکتیں اللہ میاں اس کو دے رہا ہے، اس کی صلاحیت بھی اس کو دے رہا ہے کہ تم بھی رحمتیں برکتیں کرو، ٹھیک ہے. تو وہ اس کو محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر جا رہا ہے. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس کی مختلف اذکار کے حساب سے مختلف اس کے وہ ہیں تصورات بھی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، عموماً یا حیو یا قیوم آپ کو پتا ہے، اے اللہ وسائل دینے والے، اے حیات دینے والے اور سے اس کے وسائل دینے والے، یا قیوم اس کو قائم رکھنے والے، ہے نا. جب ہمیں پتا ہے کہ جب حیات ہمیں دی ہے تو ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں ہم حیات ہمیں کہاں سے آ رہی ہے، اللہ نے ہمیں دی، تو محسوس کرتے ہیں اللہ کی طرف سے انوار آ رہے ہیں حیات دینے والے، وہ ہمارے دماغ میں سے ہوتے ہوئے ہمارے دل میں جذب ہو رہے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے. یہ ذہن میں رکھیں، ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے وہ کرنٹ فلو کر رہا ہے، وہ پورے جسم میں جا رہا ہے. یا حیو یا قیوم، تو جب ہم کہتے ہیں یا حیو تو یہ آ گیا. اب ہم کہہ رہے ہیں اس کو قائم رکھ، یا قیوم. تو مسلس کی وائبریشن چاہیے ہوتی ہے اس ٹائم. تو مسل کا بڑا پرنسپل جو ہے نا کنٹرول، وہ ہے ہارٹ. تو جب ہم تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں نا اس کو وائبریشن کو، اس کی گنجار پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، وائبریشن تھڑپڑاہٹ کو کہتے ہیں. تو جب وہ کانپتا ہے نا تھوڑا سا شروع ہوتا ہے یا قیوم، تو وہ کیا ہوگا، وہ دور تک وہاں سے انوار نکلتے ہیں اور مسلز میں باڈی میں دور تک پھینکتے ہیں. آپ کی توجہ اور بڑھے گی، آپ دیکھیں گے آپ کے روشنیوں کے جسم کو دیکھیں گے، آپ اس کے اندر روشنیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کا انوار بڑھ رہا ہے. آپ کو لگے آپ کا اورا یہ بلو کلر تھا بالکل ہلکا ہلکا لگ رہا تھا کہ گہرا ہو گیا، ماشاء اللہ بھرتا جا رہا ہے نا. یا ریڈ کلر اس کا اچھا ہو رہا ہے، اس کا جو کلر کم لگ رہا تھا وہ بہتر ہو گیا، اور آپ کی توجہ بڑھے گی اور ذکر بڑھے گا آپ کا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہی روشنیاں بڑھ بڑھ کے آپ کے روح کو سیراب کر رہی ہیں. جہاں سے انوار آئے وہیں سے گھوم کے پھر وہاں جا رہے ہیں اور روح کو اسٹوریج میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے مختلف قسم کے انوار ہیں. ویسے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم جب کرواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یا اللہ جب گیا تو آپ کے ذہن نگاہ اوپر جائے گی، آپ میں سے انوار اوپر جائیں گے، اوپر کہیں ٹکرائیں گے، جہاں پہ ٹکرائیں گے تو یا رحمان، اوپر ٹکرائے جہاں پہ وہاں یا رحمان یا رحیم. ٹکرانے کے بعد وہ بارشیں، اللہ کا نور، اللہ کے انوار، یا رحیم، وہ ایک دم پوری کائنات میں پھیل رہے ہیں. اس کے اندر آپ بھی شامل ہیں، تو آپ کے اندر تیزی سے دماغ سے ہوتے ہوئے دل میں جذب ہو رہے ہیں، لیکن پورے جسم میں سفر وہ ریڑھ کی ہڈی کی ذریعے کر. بس یہ ذہن میں رکھیں، ایک اسٹریٹ رکھیں یا رحیم، تو ایک دم آپ کو لگے گا ہاں کچھ ہوا، پیچھے کچھ حرکت ہوئی. بس یہ اس نے کرنٹ کی صورت میں آپ کی باڈی کو بھی فیڈ کرنا ہے، آپ کے اورا کو بھی فیڈ کرنا ہے، آپ کی روح کو بھی فیڈ کرنا ہے. ذکر بہت سارے ہیں، بہت سارے قسم کے ہیں، یا حیو یا قیوم بھی بہت سارے قسم کے ہیں. اس کے اذکار کیے جاتے ہیں تو اس کے خود بہت تصورات چینج ہوتے جاتے ہیں. بس سمپل طریقہ، اللہ کے سامنے ہم موجود ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کا ذکر پیش کرنا. اگر مطلب ترجمہ مفہوم نہیں آتا تو خود بخود تھوڑی دیر میں آنا شروع ہو جائے گا. اب آتا ہی نہیں تو کیا کریں بھائی اللہ میاں، اب ہمیں نہیں پتا، ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا، اب کیا کریں. اللہ الصمد، اب ہمیں نہیں پتا کیا کریں اس کا. اللہ الصمد، اب نہیں مطلب پتا، اب کیا کریں گے بھائی. اللہ کی طرف ذہن کو رکھا، اللہ الصمد، اب ہماری روشنیاں نکل کے ادھر جا رہی ہیں، ادھر سے ادھر آ رہی ہیں. الصمد ہو تو سمجھ جو کچھ ہوگا وہ آپ کے اندر جانا شروع کر دے گی، وقت آئے گا آپ کے اندر فہم آنا شروع ہو جائے گا. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیر مرشد سے اور جو آپ کے کتابیں جو لکھی گئی ہوں گی سلسلے کی، تو اس میں تھوڑی سی چیک کر لیں اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ بھی آگاہی کے لیے خالی
یہ وہ راستہ ہے جس کو ہم نے خود سے طے کرنا ہے. یہ پڑھنے سے نہیں ہوگا, کوئی لکھ کے آپ کو راستہ طے نہیں کروا سکتا. یہ گائیڈ لائن اس طریقے سے, وہ سب کچھ اس لیے کہ آپ نے طے کرنا ہے. آپ خالی پڑھ کے یا کچھ کریں نا تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور یہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے خود گزارنا ہے, انشاءاللہ آپ خود گزاریں گے, اور گزار رہے ہیں آپ, تو آپ کے اندر فہم پیدا ہوگا. یکسوئی کا طریقہ جو میں نے بتایا اس طریقے سے آپ کریں, تو اس کے بعد آپ کے سامنے خود بخود کچھ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو چونکہ ذکر ایک علم ہے, خود سے نہیں کرنا چاہیے. خود سے آواز کی بنیاد پہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بھی اچھا ذکر کر سکتا ہوں. بغیر اجازت کے نہیں کروانا چاہیے, نہ کرنا چاہیے. جو بتایا جائے وہ کرنا چاہیے. اس کے پیچھے بہت سارے لوازمات, ٹھیک ہے. تو بس آپ یا حیو یا قیوم کا ذکر کریں. اجتماعی محفل میں جب کوئی ذاکر ہوگا اس کے بعد اجازت ہوگی نا, وہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کریں, لا الہ کروائے, اللہ کرے, درود شریف کرے, وہ اس کے بعد جتنی اس کی سکت ہے اتنی کرا سکتا ہے, اس سے آگے وہ بھی نہیں جائے گا, ٹھیک ہے. تو آپ بس ایسے محفل کے اٹینڈ کر سکتے ہیں. باقی خود سے کرنے کے لیے ابھی فی الحال سب کو یا حیو یا قیوم بتایا ہوا ہے. صبح کی محفل میں جب آپ پڑھتے ہیں نا یا قیوم تھوڑا لمبا کر کے, وہ اگر آپ صحیح پڑھیں گے صبح میں تو آپ شام میں ذکر صحیح کر سکیں گے. یہ میرا تجربہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ جو ہے نا, وہ اگر آپ کا ٹھیک ہوگا تو قیوم صحیح ہوگا, ورنہ آپ کو مشکل آتی رہے گی. 20 سال لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں, ذکر ہی نہیں ہو پا رہا. تو بھی ذکر کی ادائیگی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ذکر کی کیفیات کی بات کرو, ٹھیک ہے. بظاہر لگتا ہے کہ اس کا ذکر کی ادائیگی بہت اچھی کرتا ہے, نقل بھی بالکل اچھی کر لی ہے اس نے. ایسا نہیں, اس میں کون سا کوئی ریشمہ بننے کا مقابلہ ہے. اگر ایسا ہوتا تو میں اور آپ تو کبھی ذکر کرنے کے قابل ہی نہ ہوتا. ہماری تو آواز ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں, یہ پیر و مرشد کی طرف سے تربیت کی بات, تھوڑی سی اجازت ہوتی ہے, جیسا وہ فرما دے پھر وہ ذہن بھی کھل جاتا ہے, اور تھوڑا سا بندہ پریکٹس کرتا ہے. ذوق کا نام ہے نا, تو ذوق بھی ہوتا ہے تو پھر اللہ میں تھوڑا عطا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اس طرح کی چیز انشاءاللہ آپ کریں اسی طریقے سے, اللہ کے سامنے حاضر ناظر محسوس کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اللہ کا ذکر پیش کریں. انشاءاللہ اللہ میں آپ کو کامیابی عطا کرے گا. جی اور کچھ؟ جی سر, یہ تقریباً 2 سے 3 سوالات ہیں, اور جی جی کچھ بھائیوں کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے کہ اگر تھوڑا سوالات کے بعد اگر ذکر تھوڑا سا کروا دیں. تو ابھی کرایا ہوتا یار, اس میں اتنا دور سے کیسے ذکر کرا دوں. ایک تو دیکھو میں بھی تو کہیں رہتا ہوں نا, پوری بلڈنگ ہے نیچے, اس بلڈنگ والوں نے میرا نام ہی ہوجا رکھ دیا, بتا آپ کو, یہ ذکر کر کے آوازیں سن کے, ٹھیک ہے. ہوجا کہتے ہیں یہاں پہ خواجہ کو, خواجہ کے لیے یہاں پہ خے نہیں, خے استعمال نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اینٹی عربی ہے نا, تو انہوں نے خے کو سائلنٹ کر دیا ہے سے, بس. جیسے یہاں پہ خاتون بولتے ہیں لیکن خے نہیں ہے, لکھے میں خاتون آئے گا, خاتون تو بولیں گے خاتون, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہر جگہ خان لکھا ہوا نظر آئے گا, خان, وہ اصل میں خان ہے. فلانی خان, فلاں خان, مختلف بلڈنگوں کے نام فلاں خان, HAN لکھا ہوا, وہ اصل میں خان ہے, ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے مجھے یہاں پہ یہ اوجھا کہتے ہیں بزرگ کو, محترم کو, شیخ کو خواجہ, ہے نا. تو اللہ کی طرف سے ہی ہے بس. تو یہ نیچے والے نا, مجھے اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے ہوجا کہنا شروع کر دیا. پہلے تو مجھے سمجھ میں نہ آیا, میں نے کہا پتہ نہیں یہ اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کیا. تو بعد میں سمجھ میں نے کہا ہو, تو باقی یہاں پہ مکس لوگ رہتے ہیں, بلڈنگ ہے پوری, تو وہ بعض لوگ کیا پتا ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں. اس لیے میں زیادہ اونچا ذکر نہیں کیا. چلو کرواؤں گا, تھوڑا سا کروا دوں گا, کرواتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے تو باقی بھی تو کرنا ہے. چلو آپ سوال تو پوچھیں. سر یہ پیرزادہ فضیل صاحب کا سوال ہے, سر کیا زیارت فخر دو عالم اختیاری ہے یا کثرت درود شریف یا عشق حقیقی اس کا موجب ہے؟ بالکل بھی اختیاری نہیں ہے. تو میرا ماننا یہ بس ہم ریکویسٹ ہے درود شریف پڑھنا اور خواہش کا اظہار کرنا, پھر اس کے لیے اعمال کرنا. جتنے بھی اعمال ہمیں بزرگوں نے بتائے ہیں, جو بھی کوششیں کی ہیں, کسی کا تکا لگ گیا کامیاب ہو گیا, بالکل بھی اختیاری نہیں ہے پیر صاحب. یہ تو وہاں کے نظام کی مرضی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پہ مبنی ہے, ان کے نظام کی مرضی کے اوپر ہے. وہ جب ہوتا ہے تو وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے اگلا اس کے سامنے جو ہے وہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں. یہ ہوا ہے نا, کسی نے بتایا کہ جی میں نے زیارت کی, اگلا کہتا ہے شکل دیکھ اپنی, داڑھی تک تو رکھی ہوئی نہیں. یہ ارے تو نے داڑھی دیکھ کے تو نے دینا ہوتا, تو داڑھی کیا تو پتہ نہیں کیا کوئی دیکھ کے بھی نہ دیتا, ہے نا.
یہ تو وہاں نظام ہے، ارے بالکل اختیاری نہیں ہے، خواہش ادب میں آتی ہے، خواہش رکھنا ہر مومن رکھتا ہے، اس کی تھوڑی تھوڑی کوشش کرنا، اس کے لیے متعلقہ چیزیں کرتے رہنا، یہ جو ہے سیکریٹلی چھپ چھپا کے منت مناجات کرتے رہنا. رسول اللہ تک تو بات ہی نہیں ہے نا، رسول اللہ کے نیچے جو نظام ہے نا، بس ان کی مناجات کرنی ہوتی ہے، بس وہ کسی طریقے سے ہو جائے تو اللہ کرتا ہو جاتا ہے، اور وہ ہوگا کیوں نہیں ہوگا. سب ان کے اتنے چاہنے والے ہیں تو تقریباً سبھی لوگ امتی اگر اچھے ہیں تو امتی ہونے کی حیثیت سے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتی ہے ان کو. اور انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں، میں بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ بھی ریکویسٹ کریں سب کو، اللہ میاں سب کو اللہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی زیارت نہیں کی بات کروں میں، ان کے دربار میں حاضری کی توفیق دے. تو باقی جیسا اللہ چاہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چاہے ہے نا، اس میں تو کوئی اختیاری نہیں، بالکل بھی اختیاری نہیں. ٹھیک ہے جی، اور کچھ؟ سر یہ ساجد فاروق صاحب کا ایک سوال ہے کہ شعوری اور لاشعوری حواس میں توازن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ بہت ہی مختصر، سادہ، چھوٹا، میرے خیال میں ابھی تک کا سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. اب یہ بتائیے، بڑی سمپل، اس کا جواب نہیں بلکہ کوشچن کا کوشچن، ایک متوازن جسم کی کیا تعریف ہے، اور اس کو توازن میں آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، اس کو ورزش کا خیال رکھتے ہیں، ہے نا، مطلب اس کو استعمال کرتے ہیں جسم تاکہ وہ حرکت میں رہے، اس کی غذا کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر کوئی بیماری ہے تو اس کے علاج کے لیے دوائی ڈالتے ہیں یا سرجری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آ جائیں لاشعور کی طرف. جو لاشعور سے مراد وہ شعور جو ابھی ہمارے شعور میں نہیں آیا، بس. ٹھیک ہے، وہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ وہ اورا کے پاس محفوظ ہے، اس کے بعد وہ اطلاعات جمع ہے. اب اس کا مطلب ہے لاشعور مقوی کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو توازن لانا نا. اب ہم نے اس کو طاقت دے دی. اگر ہمارا جسم تو صحت مند ہو گیا، طاقتور ہے، باڈی بھی تکڑی ہے، ایکٹیو بھی ہیں، اور ہمارے پاس جو اورا ہے لاشعور وہ مقوی نہیں ہے، وہ ٹھیک حالت میں نہیں ہے، یا وہ ٹرانسمٹ نہیں کر رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم شرری ہو جائیں گے. یہ سب دیکھتے ہیں، ہم دنیا دار ہو جائیں گے، ہم طاقتور ہیں، ہم مکے ماریں گے، بدماشیاں کریں گے، ہے نا. ہم اپنے زور میں ہم اپنے آپ کو خوبصورت سمجھیں گے، ہم سب کو حقیق سمجھنے لگیں گے. ہمارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، ہم خوب پیسے کمائیں گے، سب کو کنگلا کر دیں گے. اب توازن آؤٹ ہوا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے توازن کو پورا کرنے کے لیے اس کی بھی صفائی کرنی ہے، اس کو بھی جسم کو استعمال کرنا ہے، حرکت میں لانا ہے. اس کے اندر کوئی بیماری ہے تو اس کی دوائی دینی ہے، کوئی سرجری کرنی پڑی سرجری کرنی پڑی، اس کی غذا کا تمام. تو یہ ذکر، مراقبہ، قواعد و ضوابط، 22 نکات ہیں، صرف 22 نکات ہیں، اتنے لمبے چوڑے ہیں ہی نہیں. 22 قواعد و ضوابط کیا ہیں؟ وہ ہیں کریکشن کے لیے آپ کی، کیونکہ وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ نہیں غصہ نہیں کرنا. ابھی کیا تھا قواعد و ضوابط میں؟ آپ کا جسم کہتا ہے ٹھیک ہے غصہ نہیں کرنا. جب وہ غصہ نہیں کرتا کہتا دیکھو میں نے غصہ نہیں کیا، اب یہ کریکٹ ہو رہا ہے، اب یہ تکڑا ہو رہا ہے. سلام میں پہل کرنا ہے، لوگ جی کیوں پہل کروں میں، اس نے مجھے کبھی سلام ہی نہیں کیا. ابھی میرا ذہن کہہ رہا ہے، وہ کہتا کیا لکھا ہوا ہے سلام میں؟ بلا تفریق پہل کرنا ہے. آپ نے کہا السلام علیکم، یہاں پہ اطلاع چلے گی بھی کر دیا، اب آپ اور آگے بڑھ رہے ہیں. اب آپ کا توازن، کوآرڈینیشن بڑھتی جا رہی ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ، یہ ہمارے بزرگوں سے ہوتا رہا، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا اورا تو بہت تگڑا ہو گیا، اس کی کیفیات ویفیات، یہ تو وہ بیچارے کھانے میں توجہ نہیں دی، کیا وہ بستر پہ چلے گئے، یا ان کا ذہن شٹ ڈاؤن ہو گیا، جذب میں، غیر اختیاری جذب میں چلے گئے، وہ الگ بات ہے، اختیاری جذب میں جانا ایک الگ بات. تو جسم شٹ ڈاؤن کر گیا ان کا، لوگوں نے اٹھا کے پاگل خانوں میں داخل کرا دیا، یا وہ بہت لمبے عرصے کے لیے جب تک وہ شعور میں واپس نہیں آئے تو وہ جسمانی طور پہ غیر فعال ہو گئے. جو ہمارے سلسلے کا طریقہ نہیں ہے، جو ہمارے بزرگوں کو بہت زیادہ پسند نہیں ہے، جو کہ ہمارے سلاسل میں بھی جذب کے بہت سارے معاملات ہیں، لیکن ہمارے پیر و مرشد کی جو کوشش ہوتی ہے کہ انسانی زندگی کے تمام اعمال درستگی کا استعمال ہوتا رہے اور ڈسٹرب ہوئے بغیر ہم ساتھ ساتھ اپنی اورا اور روح کے اوپر کام کرتے چلے گئے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ذکر، اذکار، افکار، فکر، خاص طور پہ طرز فکر جو ہوتی ہے جس کا بڑا اہتمام کریں، محفل کا اہتمام کریں، اس کو بھی اتنا طاقتور کریں جتنا آپ کا جسم مضبوط ہے. ہمارے ایک مہار شریف سے ہمارے ایک دوست ہیں، پیرزادے ہیں، ان کے بزرگ تھے خواجہ نور محمد ماروی رحمۃ اللہ.
تو وہ اپنی ان کا ذکر کیا کرتے تھے اکثر کہ وہ کہا کرتے کہ ان کی نصیحت ہوتی تھی اپنی روح کو اتنا طاقتور، اپنا جسم جو ہے وہ گھوڑا ہے اور روح اس کا سوار ہے، اس گھوڑے کو نا اتنا منہ زور کرو کہ وہ آپ کی روح کو اپنی مرضی سے لے کے بھاگ جائے، کہ اپنی مرضی من مانی کرتا ہے، اور نہ اتنا کمزور ہونے دو کہ وہ جہاں آپ نے جانا تھا اس کی روح نے وہ وہاں تک بھی نہ لے کے جا سکے، ہے نا؟ آج کی رات میں دیکھو بہت سارے لوگ ان کی روح ان کے جسم نے ساتھ نہیں دیا، بیماری کی وجہ سے، اللہ بھی سب کو صحت دے، یا کسی سستی کی وجہ سے، یا کسی اور جسمانی مسئلے کی وجہ سے، تو کیا ہوا؟ آج کا روحانی سفر نہیں ہوا، مگر روحانی کو جو اس کی طلب تھی مراقبہ جانے کی، میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ نہیں جا سکا، رہ جائے گا، وہ اس کیفیات سے گزرنے سے رہ جائے گا، اللہ بھی عطا کرے اس کو بستر بھی دے دے گا، اس میں کیا ہے نا؟ لیکن میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا تھا اور تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں، بہت ساری مثالیں ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ہے اس کو چیک کرنے کا جو طریقہ ہے، جیسے کل ڈاکٹر صاحب بھی پوچھ رہے تھے، وہ چیک اس کو کرنا ہے اگر آپ نے، تو آپ کو مراقبہ کرنا پڑے گا، وہ آپ مراقبہ کریں گے، آپ کی کیفیات بتائیں گی کہ آپ کا اورا بیلنس میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، ورنہ مراقبے کے اندر بھی بیٹھے آپ کو شرری خیالات آ رہے ہوں گے، سیاست آئے گی، شر آئے گا، عجیب و گندے خیالات آئیں گے آپ کو، وہ لوگ لکھ کے بھیجتے ہیں نا کہ بھائی مجھے خیالات آ رہے ہیں، وہ کیا وجہ، اس کی ٹیوننگ نہیں ہوئی، اس کو ٹون کریں، اس کو کبھی نیند جاگ کے ہم لوگ ٹون کرواتے ہیں، ہے نا؟ کبھی ہم کھانا بند کروا کے کرواتے ہیں، کبھی وہ ترک جلالی کرواتے ہیں، وہ تو ہم لوگوں نے بالکل ایسا چھوڑا ہوا جیسے کوئی بات ہی نہیں، ہے نا؟ گوشت ووش یہ وہ ساری چیزیں، اوور پروٹین، ہے نا؟ تو وہ اس کو بند کروا کے کبھی کبھی اس کو ترتیب میں لاتے ہیں، کبھی پتہ لگتا ہے کہ جسم اتنا کمزور ہو چکا کہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا، تو پھر ہم الٹا چلتے ہیں، ہم جسم کو حرکت میں لاتے ہیں، کوئی ایکسرسائز بتاتے ہیں، ورزش کرواتے ہیں، کوئی سانس کی مشقیں، مختلف مشقیں، کوئی فزیکل ایکسرسائز بتاتے ہیں بھائی وہ کرو، کوئی کھانے پینے میں بتاتے ہیں بھائی یہ کرو وہ کرو، بادام کا تیل استعمال کرو، یہ تو بہت بتاتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم سے مراد بزرگ، ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں، تو یہ ہے طریقہ اس کا میرا خیال میں، اور اپنی فکر کو چیک کرنے کے لیے سب سے اچھا، اس کو درست کرنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ، اور آخری کتاب قرآن کریم، اس کو روٹین میں اپنے حصے میں لیں، وہ آپ کو کریکٹ کرتی رہے گی، دونوں کو، جسم کو بھی اور اس کو بھی، وہ میچ کرتی رہے گی، ٹھیک ہے جی اس کمی کو پورا کریں، یہ پورا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے اللہ میاں آپ کو کامیاب کرے بھائی، ساجد نام تھا نا میرے خیال میں جنہوں نے سوال پوچھا، اللہ میاں ان کو خوش رکھے، اللہ میاں ان کو کامیابی دے، آمین۔ جی اور کچھ؟ سر یہ ایک فرح ناز بہن ہے، انہوں نے ایک کمنٹ بھیجا ہے، اپنی دعاؤں میں ہم کو یاد کیجیے گا، اللہ پاک آپ کو بھی صحت اور صحت اور سلامتی والی زندگی عطا کرے اور بہت اجر دے، آمین۔ اللہ میں سب کو خوش رکھے، اللہ میں سب کو اجر دے، اللہ میں سب کو سلامتی والی صحت والی زندگی عطا کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ؟ جی سر، ابھی تو میرے خیال میں شاید اور سوالات نہیں ہیں، آپ اگر کنکلوڈ کرتے ہیں یا ذکر کی طرف چلتے چلو تھوڑا ہیں، جیسے چھوٹا سا جیسے آپ، ذکر کا انہوں نے کہا ہے، ٹھیک چلو ٹھیک ہے چھوٹا سا ذکر کی ایک ترتیب کرتے ہیں، زیادہ زور سے نہیں کریں گے، میں بند کمرے میں بیٹھا ہوں اور اکیلا بیٹھا ہوں، تھوڑی طبیعت کو بھی دیکھ کے چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہائیو یا کہیں تو ہم نے کر لیا تھا میرے خیال میں، چلیں دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ لوگ بھی تیاری کریں، سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں، ایسے بیٹھیں کہ آرام دہ ہوں، ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں ہلکا سا تعارفی ذکر کر رہا ہوں، باقی آپ کو کر لیجیے گا گھروں میں جا کے یا محفل میں، ٹھیک ہے؟ باڈی کو تھوڑا سیدھا رکھیں، یوں کڑانی بھی نہیں ہے اور ایسے بھی نہیں بیٹھنا یوں توڑ کے، ٹھیک ہے؟ بس یہ رکھیں، ریلیکس ہو جائیں، پہلے سر کے اوپر سے بوجھ پٹائیں، محسوس کریں کہ بالکل ہلکا ہو، سینے پہ سے، کندھوں پہ سے، بازوؤں پہ سے، ٹانگوں پہ سے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ وہاں پہ رکھیں جہاں پہ آپ کو رکھنے میں آسانی ہو، اس کے وزن کا احساس نہ ہو، مطلب اس کا بعض اوقات آپ نے ہاتھ ایسے رکھا ہوتا ہے اس کا کندھے کے اوپر وزن آ رہا ہے، کبھی سینے پہ آ رہا ہے، ایسی جگہ رکھ دیں جہاں سے اس کا احساس ختم ہو جائے، اور اپنے جسم کا احساس کو غائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا جسم آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں، بھول جائیں کہ آپ بیٹھے میں یا کھڑے میں یا کچھ لوگ ہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑی دیر کے لیے محسوس کریں اب آپ ایک خلا میں ہیں،
ٹھیک ہے. خلا میں دور ایک روشنی چمک رہی, آپ اس روشنی کی طرف سفر کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو خلا میں جو سفر ہے آپ کا بالکل ساؤنڈ پروف ہے, کوئی حرکت نہیں ہے, کوئی سیارے سیارچے آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اچھا, بس بلیک ایک خلا ہے اور دور ایک روشنی ہے. اب آپ اس روشنی کی طرف جا رہے ہیں, بس جانا ہے خلا اور ذکر کرنا ہے. جتنا ذکر کو کرتے جائیں گے آپ کی اسپیڈ بڑھتی جائے گی اور آپ اس روشنی کے قریب جاتے جائیں گے. جو لوگ زیادہ قریب محسوس کریں تو اس میں وہ داخل ہو جائیں گے اس روشنی کے اندر. ٹھیک ہے. اس روشنی میں کھڑے ہو کے بھی اللہ کا ذکر پیش کرتے رہنا, اس میں نہیں رکنا ہے, یا اس میں یہ نہ رک کے آپ ادھر دیکھنے لگے. آخر میں تھوڑی دیر کے لیے مرتبہ احسان کا مراقبہ کریں گے کہ ہم سب اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بس یہ ہم مراقبہ کریں گے 2 منٹ کے لیے کہ ہم اللہ کو دیکھیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں. اچھا, 3 مرتبہ یا حیو, سانس لیتے ہوئے اندر یا حیو, خارج کرتے ہوئے منہ کے ذریعے خارج کریں یا قیوم, ہلکا سا. ٹھیک ہے, یا حیو یا قیوم, بس یہ پڑھ لیں 3 مرتبہ, پھر ہم ذکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حیو یا قیوم, 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 یا حیو یا قیوم. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ. الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ,
إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah 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 Allah, 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 Allah. अब मुराकबा कीजिए. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وسلم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وسلم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وسلم. آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. یہ چھوٹا موٹا جو بھی ہلکا پھلکا ہم نے ذکر کرا دیا، لیکن ابھی آپ نے اپنے اسباق کے ساتھ وہاں جو کچھ بتایا وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ متوجہ ہو. انشاءاللہ دعا میں نے یہاں پہ بھی کروا دی ہے، میں پھر بھی دعا کرواؤں گا. آپ اپنے لیے اپنے انتظام کرتے رہیں. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے کہ میں بھی دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سر جی، بہت شکریہ. السلام علیکم.